السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی مشتاق، آپ نے میرے کسی مقلد بھائی کی وائس بھیجی ہے نماز جمعہ یا خطبہ جمعہ کے حوالے سے۔ میں نے جواب دیا تھا کہ زوال سے پہلے خطبہ جمعہ شروع کیا جا سکتا ہے، یہ تھا جواب۔ اور نماز جمعہ کب ادا کرنی ہے، جمعے کے دن زوال سے پہلے یا زوال کے بعد، اب یہاں وہ بھی بتائے دیتا ہوں۔ بہرحال آپ نے کسی مقلد بھائی کو یا کسی گروپ کے اندر میرا جواب بھیجا، جہاں مقلد بھائی سیخ پا ہوا، اور میری ذات کے حوالے سے تو جو کچھ کہا اس بدلے میں نے اس کو پھول بھیج دیے کہ الحمدللہ ہمیں قال اللہ قال رسول پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا گیا ہے۔ میرے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ، انہوں نے ایک دن بھی ہم نے ان کے منہ سے گالی نہیں سنی۔ استاد محترم مفتی عبدالرحمن عابد صاحب حافظ اللہ، ایک دن بھی ان کے منہ سے گالی نہیں سنی۔ اور اسی طرح استاد محترم حضرت مولانا مفتی مبشر احمد ربانی حافظ اللہ، ہم نے مدرسے میں ان کے منہ سے ایک دن بھی گالی نہیں سنی۔ اس لیے گالی دینا نہ ہمیں سکھایا گیا ہے، نہ ہم انشاءاللہ گالی دیں گے۔ بھائی نے آپ کو جو باتیں کہی ہیں کہ جناب یہ کہا اس بھائی نے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کیا ہے تو بس فالو کیا ہے۔ تو میرے بھائی یہاں پر بات ہے کنویں کا مینڈک۔ یہ اس حنفیت کی یا دیوبندیت بریلویت کی دنیا سے باہر نکلیں، باہر اور بھی بہت ساری دنیا ہے۔ آپ ایک ہی جگہ بس کھڑے ہوئے چکر لگائے جا رہے ہو۔ یہاں صرف اتنی سی دنیا نہیں ہے، اس حنفیت اور دیوبندیت کے خول سے اپنے آپ کو باہر نکالیے، آپ کو اور دنیا بھی نظر آئے گی۔ مشتاق بھائی اور اس گروپ میں اور دنیا بھر میں مجھے سننے والوں، دیکھ لو، پہلے مفتی عارف بن نور محمد بن غلام رسول صاحب تھے اور اب یہ کوئی اور مقلد بھائی ہے۔ فرق دیکھ لو۔ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور یہ جناب ان کی سوئی ایک جگہ اٹکی کھڑی ہے کہ جناب اس کو چھوڑ دو، حافظ اقبال سلفی کو، یہ غیر مقلد ہے۔ اور کیا کہا؟ نعوذ باللہ، اہل حدث کہا۔ ہم اہل حدث نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدث، چلو کیا یاد کریں گے، آپ کو وہ بھی بتا دوں لگے ہاتھوں۔ حدث ہوتا ہے طہارت کا ختم ہونا، اور حدث ہی میں شامل ہے ہوا کا خارج ہونا، بے وضو ہو جانا، بندے کی شرمگاہ سے بے آواز یا با آواز ہوا کا خارج ہونا۔ ہماری سرائکی میں تو اسے پڈ اور پھوسی کہتے ہیں، آپ کی ہندوستانی میں شاید کوئی اور الفاظ ہوں۔ تو ہم اہل حدث نہیں ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ حدث کہاں واقع ہوا ہے۔ قدوری میں کتاب الصلاۃ کے اندر اگر کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے جانتے بوجھتے عمدن حدث کر دے، کب؟ عبدہ و رسولہ پڑھ کے، اتحیات کی مقدار پوری کر کے۔ قدوری نے کیا بتایا؟ جازت صلاتہ تمت صلاتہ۔ اہل حدیث کو اہل حدث کہنے والوں سنو، حدث تو قدوری میں ہے، اور قدوری ہر کوئی جانتا ہے فقہ حنفی کی ایک بڑی معتبر مانے جانے والی کتاب ہے، جو مدارس میں ضرور پڑھائی جاتی ہے۔ وہ بندہ عالم نہیں بن سکتا جو قدوری پڑھ کے نہ آیا ہو۔ تو قدوری کیا کہتی ہے؟ تشہد کی مقدار پوری کر لی، عبد و رسول تک پڑھ لیا۔ اب اگر کوئی بندہ جانتے بوجھتے حدث کر دے، اور حدث ہے بے وضو ہونا، حدث ہے خلاف نماز کسی چیز کوئی حرکت کر لینا، تو قدوری نے کہا جازت تمت صلاتہ، اس کی نماز جائز ہے، اس کی نماز تمت ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ تو اہل حدث ہم ہیں یا قدوری بتا رہی ہے؟ تو ہمارا تو قدوری پر عمل نہیں ہے، جو قرآن حدیث کے خلاف ہے جائے ردی کی ٹوکری میں۔ آپ کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ڈسٹ بین کوڑے دان موجود ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدث نہیں ہیں۔
اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، تو بھائی تابعی ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تابعی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے؟ تابعی ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے؟ یا تو آپ یہ دعویٰ کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے خطا سرزد ہی نہیں ہوتی ہے، اور اس کی خطا پر یا یہ کہ اسے بذریعہ وحی نعوذ باللہ مطلع کر دیا جاتا ہے۔ وہ بھائی تابعی ہے یہ جو بھی ہے، اللہ کے قرآن نے تو بڑے واضح طور پر فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ایک اور قرآن کی آیت بھی سن لیجئے، آپ ہمیں اہل حدیث کہو، آپ ہمیں غیر مقلد کہو، اور بھائی ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے اور حدیث پڑھنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ سنو قرآن، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا گیا ہے، تمہیں بے لگام ہونا پڑھنا سکھایا گیا ہوگا۔ سنو حدیث، کل امتی يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ رواہ البخاری۔ تم امام ابو حنیفہ کو لے کر آؤ، ہم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں۔ کوئی آیت ہے تمہارے پاس کہ جس آیت میں اللہ نے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی بات کی ہو؟ ہمارے پاس تو پورا قرآن ہے، پوری حدیث ہے، جہاں اللہ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم عبد المطلب کے پوتے ابو طالب کے بھتیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ تو اس لیے لوگوں اور سننے والوں، فیصلہ آپ خود کر لو۔ میری ہر وائس میں لوگوں کو دعوت ہوتی ہے، آؤ لوگوں مکے کی طرف، آؤ لوگوں مدینے کی طرف، اور یہاں ہمارے مخالفوں کے پاس کوئی کہتا ہے ایران میں آ جاؤ، کوئی کہتا ہے بغداد میں آ جاؤ، کوئی کہتا ہے دیوبند میں آ جاؤ، کوئی کہتا ہے بریلی میں آ جاؤ، کوئی کہتا ہے چشتی کو آ جاؤ، قادری کو آ جاؤ، سور وردی کو آ جاؤ، تے بغیر وردی کو آ جاؤ۔ فیصلہ آپ کر لیں، فیصلہ آپ کر لیں کہ آپ نے کائنات کے امام کا پلو پکڑنا ہے یا آپ نے کسی اور کی طرف آنا ہے۔ تو اس لیے آپ رٹے لگاتے رہو حنیفہ حنیفہ کی، ہم صدا لگاتے رہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی۔ ابو حنیفہ تابعی ہے یا غیر تابعی ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بغیر شرط کے قابل اطاعت بھی نہیں ہے۔ اطاعت جو کرنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی جس کی بھی اطاعت ہے وہ مشروط ہے۔ شرط موجود تو اطاعت کریں، شرط غائب تو اطاعت بھی غائب۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہی ہے کہ جس کی بات میں اللہ کا قرآن ہو، جس کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، وہ چاہے 11 اماموں میں سے ایک امام محترم ہو
یا 4 میں سے ایک امام ہو یا 6 میں سے ایک امام ہو، جس کی بات قرآن و حدیث سے وہ لے لو، اور جس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو پرے کرو۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرس امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہاں فرماتے ہیں؟ مدینے میں بیٹھ کر، اور لوگوں مسجد نبوی میں بیٹھ کر اشارہ کیا پیارے نبی کی قبر کی طرف، حجرہ عائشہ کی طرف، اور کہا کہ ہر ایک کی بات رد بھی ہو سکتی ہے، لوگوں قبول بھی ہو سکتی ہے، یہ ہی وہ ذات ہے، یہ قبر والی، جس کی ہر بات کو لیا جائے گا، کوئی بات رد نہیں کی جائے گی، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اب آتے ہیں نماز جمعہ کے حوالے سے اور خطبہ جمعہ کے حوالے سے۔ تو کیا خطبہ جمعہ زوال سے پہلے ہو سکتا ہے؟ اور کیا نماز جمعہ زوال سے پہلے ادا کیا جا سکتا ہے، یا دونوں زوال کے بعد ادا ہوں گے؟ تو جی اس سلسلے میں حدیث سن لیں۔ سب سے پہلے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے، پھر جب ہم واپس ہوتے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہ ہوتا کہ ہم اس سے سایہ حاصل کر لیں۔ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4168، 4168، صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب صلاۃ الجمعہ حدیث نمبر 860۔ اور اسی طرح انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جمعے کے لیے بہت جلدی جایا کرتے تھے اور قیلولہ نماز جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب وقت الجمعہ اذا زالت الشمس حدیث نمبر 905۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک میں ہم قیلولہ جمعے کے بعد کرتے تھے اور دوپہر کا کھانا بھی جمعے کے بعد کھایا کرتے تھے۔ کہاں پر حدیث؟ صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب قول اللہ تعالی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ حدیث نمبر 939، صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب صلاۃ الجمعہ حدیث نمبر 859۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام جمعہ پڑھتے تھے، پھر لوگ اپنے اونٹوں کے پاس جاتے اور انہیں آرام کے لیے چھوڑ دیتے تھے حتیٰ کہ سورج ڈھل جاتا تھا۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب صلاۃ الجمعہ حدیث نمبر 858، 858۔ تو یہ وہ حدیث ہیں کہ ان احادیث سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ زوال سے پہلے جائز ہے۔ کس سے پہلے؟ زوال سے پہلے۔ اب آتے ہیں ائمہ کرام اور مفتیان دین کی طرف کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے۔ تو جو لوگ استدلال کرتے ہیں انہوں نے کہاں سے استدلال کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے۔ اب ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ، امام محمد بن ادریس، امام الشافعی، امام مالک بن انس رحمہم اللہ تعالی اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ نماز جمعہ سورج کے ڈھلنے کے بعد ہی ادا کی جائے گی، اور یہی اول ظہر کا وقت ہے۔ اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا موقف یہ ہے کہ یہ زوال سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور دیگر کا موقف یہ احادیث ہیں۔ اور اسی طرح حنبلی فقہائے کرام وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جمعہ سورج ڈھلنے سے پہلے بھی جائز ہے، اور انہوں نے احادیث سے اور سلف سے منقول آثار کو دلیل بنایا کہ جس سے وہ کہتے ہیں نماز جمعہ زوال سے قبل بھی جائز ہے۔ اور پھر ان کے دلائل وہ حدیث ہیں جو سب سے پہلے میں بیان آپ کو سنا چکا ہوں۔ اسی کے ساتھ آگے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اب یہ نہ کہہ دینا غیر مقلد غیر مقلد، میں نے آپ کو اصول بتا دیا، قرآن بھی پڑھ کر بتا دیا، حدیث بھی بتا دیا، پھر کنویں کی مینڈا کی طرح کوفہ نہ کرنے لگ جانا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث میں زوال شمس سے پہلے نماز جمعہ ادا کرنے کی دلیل ہے، اور اسی کے احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں۔ اب امام احمد ابن حنبل کو بھی نعوذ باللہ جو لینگویج ہمارے متعلق استعمال کی ہے نا، میں وہ الفاظ امام صاحب کے لیے نہیں لانا چاہتا،
وہ ان کے لیے بھی نعوذ باللہ پھر یوز کر لیں۔ ویسے تو دنیا میں ڈول پیٹتے ہو مقلدو کہ چاروں امام حق پر ہیں۔ کیا ہیں؟ چاروں امام حق پر ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو امام شوکانی فرماتے ہیں ان دلائل کی وجہ سے، ان حدیث کی وجہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جمعہ یہ ادا کرنے کی دلیل ہے زوال شمس سے پہلے۔ اور یہ جو کیلولہ ہے تو اس کے تعلق سے ائمہ دین نے کہا کہ زوال شمس کے بعد کیے جانے والے اور آرام اور کھائے جانے والے کھانے کو کیلولہ سے موسوم نہیں کیا جاتا، یعنی یہ زوال سے پہلے ہی وہ کر لیا کرتے تھے وغیرہ۔ اور اسی طرح جو ہے وہ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی ان کے فتاویٰ کیا ہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا سورج ڈھلنے سے پہلے نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے؟ تو جواب دیا زوال شمس سے پہلے جمعے کی نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ زوال کے بعد کی جائے تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو یہاں نماز جمعہ پہلے ادا کرنا جائز ہے، خطبہ جمعہ تو اس سے مزید اولا بندہ پہلے شروع کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کچھ خطیب لوگ جمعے کے دن مسجد میں داخل ہو کر وقت سے پہلے خطبہ شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات تو زوال کا وقت بھی نہیں ہوا ہوتا اور نماز بھی کھڑی کر دی جاتی ہے۔ آپ نے خطبے کا کہا تھا، یہاں تو دو مسئلے، ایک مسئلہ اور بھی اضافی آ گیا۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ زوال سے پہلے خطبہ جمعہ شروع کرنے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، چنانچہ کچھ کا کہنا ہے کہ زوال شمس سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کرنا جائز ہے، کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ زوال سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کرنا جائز ہے۔ ان دونوں اقوال میں سے صحیح بات یہی ہے کہ زوال سے تقریباً 1 یا آدھا گھنٹہ پہلے نماز جمعہ ادا کرنا جائز ہے، افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد نماز جمعہ ادا کی جائے۔ اور اس طرح کے دیگر فتاوی جات۔ تو یہ ہے میرے پیارے بھائی۔ اب اس پر انہوں نے کیا کہا؟ اہل حدث ہیں، غیر مقلد ہیں، اور جناب ہم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کیا۔ ابو حنیفہ کو جو مرضی آپ بنا دیں رحمہ اللہ تعالی، وہ نہ تو پیغمبر تھے، نہ پیغمبر کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، نہ وہ جناب یوشع بن نون علیہ السلام کا درجہ رکھتے تھے۔ قرآن کی آیت صاف ہے، قرآن کی آیت صاف ہے، دلیل کے پیچھے چلنا ہے، نہ کہ کنویں کا مینڈک بن کے رہنا ہے۔ تو اس لیے زوال سے پہلے خطبہ جمعہ کا شروع کر دینا جائز ہے، اور افضل یہی ہے کہ نماز جمعہ زوال کے بعد ادا کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو کتاب و سنت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے امت امام سے ہے، اگر ہم نے امام کو چھوڑا جیسے امت نے چھوڑ رکھا ہے تو امت آج فرقوں اور تفرقوں میں پڑ گئی ہے۔ آج امت فرقوں اور تفرقوں میں پڑ گئی ہے۔ فرقے اور تفرقے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ کی محمد سے وفاتو نے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تیرے ہیں، مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔